تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس ماہ پاک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ دراصل جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان کا نام موسمی اعتبار سے رکھا گیا۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ بہار کا مہینہ تھا تو اسے ربیع الاول کہا گیا، ربیع الثانی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کے بعد جب پانی جمنے کا وقت آیا، جب پانی برف بن جاتا تو پھر مہینوں کے نام جمادی الاول اور جمادی الاخر رکھ دیے گئے۔ تو در حقیقت جب ماہ رمضان تشریف لایا تو سخت گرمی تھی، شدت کی گرمی، اس وجہ سے اس ماہ پاک کو رمضان کے نام سے مشتق کیا گیا۔ رمضان یہ مصدر ہے رمضن کا، جس کا معنی ہے اختراق، جلا دینا، جلن، سوزش، جل جانے کی کیفیت کو رمضان کہتے ہیں۔ معنی کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس ماہ پاک کے اندر مومنین کے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے۔ اس ماہ پاک مہینے کے اندر مومنین کے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی علماء کرام نے بیان فرمایا، امام ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کو رمضان سے مشتق کیا گیا۔ رمضان کہتے ہیں موسم خزاں کی موسلا دار بارش کو۔ موسم خزاں میں جب موسلا دار بارش ہوتی ہے تو زمین صاف ہو جاتی ہے، بکھرے ہوئے پتے صاف ہو جاتے ہیں، بہار کی کیفیت نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں پہ اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایسی رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ اس رحمت میں بہہ جاتے ہیں اور نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پاک مہینے کے اندر کیا معمولات فرماتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں 3 کام زیادہ کرتے تھے۔ پہلا کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں عبادت میں زیادہ کوشش اور جستجو فرماتے۔ عام عبادت کی کیفیت یہ تھی کہ حضور اس طرح عبادت کرتے حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ آپ کے قدم مبارک میں سوزش ہو جاتی، سوج جاتے۔ جب عام عبادت کا یہ عالم ہے تو رمضان میں حضور کتنی عبادت کرتے ہوں گے، مزید کوشش اور مزید جستجو۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں دوسرا کام جو ہم نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنے دسترخوان کو وسیع فرما دیتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے۔ یہ ماہ مواسات ہے، آپ دیکھیے چونکہ اس وقت پوری دنیا ایک وبا کا شکار ہو چکی ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، غریب پریشان ہے، ہر انسان ایک کیفیت کے اندر ایک پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ ہمیں ارد گرد دیکھنا ہے ایسے کون سے احباب ہیں جو سحری اور افطاری کے انتظامات و انصرام سے قاصر ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے اپنے ارد گرد ایسے احباب تلاش کریں، ان تک وہ اسباب پیدا پہنچائیں تاکہ یہ ماہ مواسات، یہ مہینہ غم گساری کا، دکھ بانٹنے کا مہینہ، تاکہ جس طرح ہمارے دسترخوان پہ بے شمار نعمتیں ہیں اسی طرح غریب کے دسترخوان میں بھی تمام نعمتیں شامل ہوں۔ اور تیسرا کام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حضور اس ماہ پاک میں گریہ زاری فرماتے، دعا فرماتے، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے۔ تو 3 کام اس پاک ماہ پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ پہلا تو عبادت میں اور زیادہ کوشش کیجیے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے۔ رمضان تو ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، رمضان تو ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نیکی کی توفیق مل جانا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ رمضان تو ہر ایک کی طرف آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں روزانہ نیت کرتا ہوں کہ صبح سحری کے لیے بیدار ہوں، تہجد کی نماز پڑھوں، پر حضور اٹھا نہیں جاتا۔ حضور کبھی آنکھ کھلتی ہے تو سستی اس قدر غالب آتی ہے کہ بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ حضور کو مہربانی فرمائے، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ تجھے تیرے گناہوں نے اس قدر جکڑ رکھا ہے، تجھے تیرے گناہوں نے اس قدر باندھ رکھا ہے کہ وہ تجھے تیرے بستر سے اٹھنے نہیں دیتے، تو تہجد کے لیے اٹھ نہیں جا سکتا۔ تو پہلا یہ کام کر کہ پہلے اپنے من کو صاف کر، پہلے اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے طلب کر اور معافی مانگ، یا اللہ جو پیچھے گناہ ہو چکے میں ان سے توبہ کرتا ہوں، ان سے خائف ہوں، ان سے نادم ہوں، ان سے شرمندہ ہوں اور پلٹ کے آتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اے رب تو بڑا کریم ہے، مجھے معاف فرما۔ جب تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور وہ تجھے ضرور معاف کرے کیونکہ وہ ہے ہی معاف کرنے والا، اس کی صفت معاف کرنا ہے، جب وہ تجھے معاف کر دے گا پھر وہ تجھے سحری کے وقت اٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ جناب اس ماہ میں بے شک
دل سے ارادہ کر لے تو اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ رمضان کے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں، را میم ضاد الف نون۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، را سے مراد ہے رفت الہی، میم ہے اس سے مراد ہے محبت الہی، ضاد ہے اس سے مراد ہے ضمانت الہی، الف ہے اس سے مراد ہے الفت الہی، نون ہے اس سے مراد ہے نور الہی۔ اب ان سارے معانی کو انسان اگر اپنے اوپر لاگو کرے تو معنی یہ بنے گا کہ روزے دار کو جو ملنے والی چیزیں ہیں وہ رمضان کے جو الفاظ ہیں انہی کے اندر متصف ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے میرا اللہ اسے اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، میرا اللہ اسے رفت عطا کرتا ہے، میرا اللہ اسے عروج عطا کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے رمضان کا پہلا عشرہ بھی کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ بے شمار اس میں رحمتیں ہیں۔ حضور سید عالم کا فرمان میں عرض کیے دیتا ہوں، حضور سید عالم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی حضور نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت وفتحت ابواب الجنت وفی روایت اغلقت ابواب جہنم وفی روایت وفتحت ابواب رحمہ او کما قال۔ حضور سید عالم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں رب فرشتوں کو کہتا ہے، حور و غلمان کو کہتا ہے جنت کو سجا دو، آراستہ کر دو، خوشبو کی دھونی دے دو۔ حور و غلمان جب جنت کو آراستہ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ جناب، یہ بتائیں کہ کوئی ایک بے شمار برکتیں جا اس مہینے کے اندر، بے شمار برکتیں ہیں، رحمتیں، کوئی ایک ایسی برکت حاصل کرے جو آگے پیچھے حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں اس مہینے میں جہاں پر بے شمار برکتیں ان میں یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اگر انسان نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے عام دنوں کے برابر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے۔ علماء فرماتے ہیں باقی مہینوں میں کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ کھلے نہیں رہتے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، گناہ پھر بھی ہو رہے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، روزہ خور پھر بھی نظر آ رہے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، غیبت، چغلی، بدخوئی، فحاشی، عریانی، سب کچھ ہو۔ معنی کیا ہے؟ تو معنی یہ علماء فرماتے ہیں کہ شیاطین تو جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس پر شیطان کی اتنی اپنے آپ کو حاوی کر لیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی ہمارا نفس انہی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہمیں چاہیے کہ ہم پلٹیں اپنے رب کی طرف۔ وہ پکار رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک۔ رب فرما رہا ہے اے بندے بھٹکے ہو انسان، پلٹ اپنے رب کی طرف۔ کیوں؟ وہی تو تیرا خالق ہے جس نے تجھے اعتدال میں بنایا، وہی تجھے ایک ہستی میں نکھارنے، وفی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے ایک نقشے میں ڈال دیا۔ تو رب بلا رہا ہے، گوشت بنایا۔ تو پلٹنے کی یہ رمضان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، رب کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کی جستجو اور نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ ہماری یہ حالت تن آسانی کی ہو چکی ہے، ہم وہ مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں پر جلدی قرآن ختم ہوتا ہے۔ بھئی فلاں مسجد چلے وہاں 30 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، فلاں مسجد چلے وہاں 25 منٹ میں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن وہاں پڑھیں جہاں پر جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی لذت جو ہے انسان کے جسم پہ طاری ہو، وہ الفت اور وہ رکت اور وہ نور اور وہ حلاوت حاصل ہو جس سے ہمارے ایمان کو جلا بخشی جائے۔ یہ ماہ پاک آیا ہے، اس کی تیاری کیجئے، اور اس کی خوب تیاری، عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت۔ اس میں وظیفہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جس طرح میں نے قرآن پاک پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن تو 23 سال میں اترا، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رمضان اس میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن 27ویں کی رات آسمانی دنیا پہ جلوہ فروز ہوا، پھر ضرورت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ملتا رہا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ انتہائی برکتوں کا حامل ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے روشن نشانیاں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک مہینے کے اندر اس کی بندگی کرنے کی، رجوع کرنے کی، رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، علامہ قمر المصطفیٰ نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے
برکت رمضان میں آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ پاک کی برکتیں کس طرح حاصل کرنی ہے، کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو میں نے جو سوال کیا کہ کوئی ایک خاص برکت جو سب حاصل کر سکے، تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت ہے. تو قرآن کی تلاوت یقیناً جو قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن کی لذت وہ جانتے ہیں. قبلہ قاری صاحب بھی تشریف فرمائیں. تو آئیے برکت رمضان میں میں سلسلہ نعت کے لیے